قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ موسیٰ، آسائشیں قربان کر دینے والا ایماندار۔ موزس، a believer who sacrificed comforts، جس نے آسانیاں، آسائشیں، سہولتیں، فیسلٹیز، پریولیجز، پریروگیٹیوز سب قربان کر دیے ایمان کے لیے۔ بائبل بتاتی ہے کہ موسیٰ ایماندار والدین کی اولاد ہے۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے موسیٰ کے والدین کے ایمان کی بابت سیکھا۔ بائبل ان کے ایمان کی تعریف کرتی ہے، اور ایماندار ماں باپ جن کے ایمان کی تعریف خدا کا کلام کرتا ہے، ان کی اولاد میں بھی یہ ایمان منتقل ہوا۔ موسیٰ جو قوم کو بچانے والا، چھڑانے والا بنا، نبی ہوا۔ خدا نے کہا یہ میرے سارے گھرانے میں سب سے زیادہ حلیم بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، آنیسٹ ہے۔ خدا نے کہا میں اوروں سے تو معموں میں، خوابوں میں، رویتوں میں کلام کرتا ہوں، لیکن موسیٰ تجھ سے تو میں روبرو ایسے بات کرتا ہوں جیسے کوئی اپنے دوست سے بات کرتا ہے۔ موسیٰ وہ ہے کہ خدا نے ارادہ کیا کہ میں قوم کو ہلاک کر دیتا ہوں۔ کہنے لگا اگر ان کو ہلاک کرنا ہے تو یہ کر کے میرا نام بھی اپنی کتاب میں سے مٹا ڈال، پھر مجھے بھی اپنے کھاتوں میں نہ گن۔ میری قوم اگر تیری وعدہ کی ہوئی سرزمین میں نہیں پہنچے گی تو انہیں رد کر دے گا، تو پھر مجھے بھی رد کر دے۔ میں بھی اپنی قوم کے ساتھ رد ہو جانا پسند کروں گا، میرا نام بھی اپنی کتاب میں سے مٹا ڈال۔ خدا راضی ہو گیا؟ ہو گیا راضی؟ موسیٰ کو وہ مقام دے دیا کہ موسیٰ تیرے نام کے بغیر میری کتاب ادھوری ہے، جا تیرا نام قائم رکھنے کی خاطر میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن تیری موجودگی، تیرے نام کی موجودگی میری کتاب میں ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہانی کہ 3 مہینے تک انہوں نے سنبھالا اور پھر پانی میں چھوڑ دیا۔ کہاں پلا؟ فرعون کے محل میں۔ لیکن وہ اولاد ایماندار والدین کی ہے۔ جب ماں دودھ پلاتی ہوگی، دل ہی دل میں اپنا ایمان اس کے اندر منتقل کرتی رہی، اور پھر ایسا ہوا، ایک وقت ایسا آ گیا کہ بائبل مقدس میں موسیٰ کے ایمان کی تعریف کی گئی ہے، اور جس کے ایمان کی تعریف بائبل کر دے، ہم کوئی حق نہیں رکھتے کہ ہم اس کے ایمان میں سے نقص نکالیں۔ موسیٰ نے فرعون کے گھرانے سے تعلق توڑ کر ایمان کا عملی اظہار کیا۔ 3 مہینے کا تھا جب فرعون کی بیٹی نے اسے اپنا لیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ شاہی خاندان کا حصہ بن گیا، اسے شہزادوں کے طور پہ پالا گیا، اس کو شہزادوں کے طور پہ تعلیم دی گئی، اس کی تربیت کی گئی، اسے ساری سہولتیں اور آسائشیں دی گئیں۔ فرعون کے گھرانے کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے وہ پورے مصر میں ممتاز تھا، صاحب عزت تھا، اس کا مقام رعایا سے الگ تھا، کیونکہ وہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا تھا، اور اس نے تعلق توڑ دیا ان سے۔ بڑا آسان تھا اس کے لیے قائم رہنا فرعون کے گھرانے کا رکن بن کر، لیکن اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس نے فرعون کے گھرانے سے تعلق توڑ لیا۔ کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ عبرانیوں باب نمبر 11 ہے اور اس کی آیت نمبر 24۔ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ اس نے رد کر دیا یہ رشتہ۔ مجھے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلوانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں عبرانی نسل ہوں، میں ابراہیم کی اولاد ہوں، میں اسحاق اور یعقوب کی اولاد ہوں، میں لاوی کی نسل سے ہوں۔ یہ میرے لیے عزت کی بات ہے، نہ کہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانا، نہ کہ مصر کا شہزادہ کہلوانا، نہ کہ مصر میں بہت اونچے مرتبے کا حامل ہونا۔ میرے لیے میری قوم اور میری نسل اور میرے ایمان سے میرا رشتہ زیادہ قیمتی ہے۔
لوگ چھپا دیتے ہیں زمین پر اپنے ایمان، اپنے رشتے، اپنے تعلقات چھپاتے ہیں. کسی کو معلوم ہو گیا تو میری رسوائی ہو جائے گی، شاید میری نوکری چلی جائے، شاید میرا کام مجھ سے چھین لیا جائے، میری عزت ختم ہو جائے، لوگ میرے ساتھ دوستی ختم کر دیں. اس لیے لوگ چھپاتے ہیں، اپنا آپ چھپاتے ہیں، اپنا پس منظر، اپنا بیک گراؤنڈ، اپنے ریلیشن شپ، اپنے رشتے چھپاتے ہیں کہ آپ کون ہو. میں ایک ایسے نوجوان کو جانتا ہوں، مل چکا ہوں اس سے. اس نے اپنی زبان سے میرے سامنے اقرار کیا. اسکول میں اس کی ماں اس سے ملنے گئی کسی بھی کام سے. اس نے دروازے پہ جا کے جو آیا وغیرہ ہوتی ہیں ان سے کہا کہ بچے کا نام لیا کہ اس جماعت میں پڑھتا ہے، مجھے اس سے ملنا ہے. ماں ان پڑھ خاتون، ماڈ اسکاٹ تو نہیں ہوگی نا، سادہ خاتون، شلوار قمیض پہنا، سر پہ چادر یا دوپٹہ لیا ہوا، کوئی بہت فیشنیبل خاتون تو تھی نہیں. جب کلاس فیلوز نے پوچھا کہ یہ عورت تجھے ملنے آئی ہے، یہ کون ہے، تو پتہ کیا بولا؟ یہ ہماری نوکرانی ہے. میں حقیقی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس شخص نے میرے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے ایسا کیا تھا اور میں بہت شرمسار ہوں، میرے لیے دعا کریں، خدا مجھے معاف کر دے. اس نے اپنے اسکول میں اپنے دوستوں کے بیچ اپنی ماں کے ساتھ رشتہ چھپایا. خدا کے لیے کبھی بھی اپنے والدین، اپنی نسل، اپنی پشتوں اور اپنے آباء و اجداد اور اپنے ایمان اور اپنی قوم پہ شرمسار نہ ہوں. کئیوں کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی بار یہ بتایا ہے کہ میں کس نسل سے ہوں، جسے پاکستان میں چوڑے کہتے ہیں. ہم چوڑے تھے، لیکن خدا کے کلام کی یہ قدرت ہماری زندگی میں پوری ہوئی کہ اس نے مزبلے پر سے، روڑی پر سے، گند پر سے اٹھا کر ہمیں بادشاہوں کے ساتھ بٹھا دیا، ہمیں تختوں کا وارث کر دیا. یہ قدرت ہے خداوند کی. فخر ہے اس بات پہ کہ میرے 4 پشتوں پہلے جب مسیحی نہیں تھے تو میرے آباء و اجداد چوڑے قوم سے تھے. کوئی اس پہ شرمندگی نہیں. یہ قدرت ہے انجیل کی کہ اس نے ہمیں بادشاہوں کے ساتھ بٹھایا ہے. یہ صرف زبانی بات نہیں کر رہا، جانتے ہیں لوگ. کئی ملکوں کے سربراہوں کے ساتھ خدا نے ملاقات کا شرف عطا کیا ہے مجھے، میرے باپ کو، مجھے. تو میرے والد کہا کرتے تھے کہ زبور نمبر 113 کی وہ آیت ہے کہ وہ مزبلے پر سے اٹھاتا ہے اور امراء کے ساتھ بٹھاتا ہے، وہ ہماری زندگی میں پوری ہوئی ہے. کوئی بھی شخص اپنے خاندان، اپنے نسب، اپنی قوم، اپنی امت، اپنے گھرانے پر، اپنے ایمان پر شرمندہ نہ ہو. موسیٰ سے سیکھے. اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا فرعون کے گھرانے اور ان کے ساتھ تعلق و رشتے کو. میرے لیے میری قوم زیادہ اہم ہے، میرے لیے ان کا ایمان زیادہ اہم ہے، میرے لیے خدا زیادہ اہم ہے. میں ان دیوی دیوتاؤں اور ان کے پجاریوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا نہیں چاہتا. موسیٰ نے مصر میں حاصل تمام حقوق اور آسائشیں چھوڑ کر ایمان کا عملی اظہار کیا. پتہ کیا سہولتیں اسے حاصل تھیں؟ شہزادہ، ساری مال و دولت، نوکر چاکر، پوری قوم پر وہ حکمرانی، جو چاہے مصر میں اس کے لیے حاضر. مصر میں ہر ایک علم میں ماہر تھا. بچوں کے بارے میں سوچئے، پڑھانے کے لیے کتنی فیسیں دینی پڑتی ہیں. بڑے بڑے مہنگے سکولز ہیں، وہ پڑھا نہیں پاتے. لیکن خدا نے موسیٰ کو مصر کے تمام علوم کا ماہر بنوا دیا، محل میں رہنے کی وجہ سے، شہزادہ ہونے کی وجہ سے. صرف اس نے شہزادہ ہونے کا حق نہیں چھوڑا، ممکن تھا کہ وہ نیا فرعون بن جاتا، ممکن تھا کہ وہ شہزادہ ہوتے ہوئے وہ فرعون کے تخت پر بیٹھ جاتا، وہ ان کا وارث بن جاتا. اور ایک عالم نے تو یہاں تک لکھا کہ موسیٰ نے
ایسا نہیں کہ صرف اس نے شہزادہ بننے سے انکار کیا، ایسا نہیں کہ اس نے صرف حکمران بننے سے انکار کیا، بلکہ یہ ہے کہ اس نے مصریوں کا دیوتا بننے سے انکار کر دیا، کیونکہ فرعون جو تخت پر بیٹھتا اس کے بارے میں مصریوں کا عقیدہ تھا کہ یہ جیتا جاگتا دیوتا ہوتا ہے۔ سارے معبودوں، سارے دیوتاؤں کی، سارے خداؤں کی قوت اس میں آ کے سماتی ہے، اور یہ انسان کی شکل میں کہ جیتا جاگتا دیوتا ہوتا ہے، اس کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ اگر موسیٰ مصر میں رہتا، اگر موسیٰ شہزادہ رہتا، اگر موسیٰ ساری سہولتیں اور ساری آسائشیں، سارے حقوق قائم رکھتا، تو وہ ایک وقت میں مصریوں کا دیوتا بن سکتا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے اپنی قوم کے ساتھ، مجھے اہل ایمان کے ساتھ، ہم ایمان لوگوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مجھے دکھ اٹھانا منظور ہے، لیکن میں یہ عہدے، یہ مرتبے، یہ رتبے، یہ مقام چھوڑتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ موسیٰ نے اپنی قوم کے ساتھ دکھ اٹھانا پسند کر کے ایمان کا عملی اظہار کیا۔ جب وہ غلاموں میں شامل ہو گیا، جب اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں عبرانی ہوں اور میں امرام کی نسل ہوں، میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل ہوں، میں ان کے خدا کا ماننے والا ہوں، میں مصری نہیں، میں فرعون کے گھرانے کا نہیں، نہ میں ان کے ایمان کا حامل ہوں، بلکہ میں یہوہ پاک خدا، زندہ خدا کا پرستار ہوں، تو اس کو دکھ سہنے پڑے۔ ساری سہولتیں چلی گئیں، سارے حق چلے گئے، اسے دکھ سہنے پڑ گئے۔ دکھ اٹھانا اس نے پسند کیا۔ بائبل کہتی ہے کہ اس نے دکھ اٹھانا پسند کیا ایمان کی وجہ سے۔ ایمان میں وہ مضبوط ہو گیا، ایمان میں قائم ہو گیا، اس نے ایمان پا لیا، ایمان جان گیا وہ کہ میرا اور میرے گھرانے کا ایمان کیا ہے۔ اس نے اتنے مضبوطی سے اس ایمان کو تھام لیا، اس نے دکھ اٹھانا منظور کر لیا۔ موسیٰ سے سیکھیں، اگر اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے خاندان سے تعلق کی وجہ سے اگر ہمیں دکھ بھی سہنا پڑے تو پرواہ نہیں، خدا ایسے ایمان کی تعریف کرتا ہے۔ عبرانیوں باب نمبر 11 اور آیت نمبر 25، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا۔ وہ غلاموں میں شمار ہو گیا، کہاں حکمرانوں میں شمار ہوتا تھا، اب غلاموں میں شمار ہو گیا۔ اب اس کی اپنی کوئی وش نہیں تھی، اپنی کوئی خواہش نہیں تھی، کیونکہ غلام اپنی مرضی سے نہیں جیتے، غلام اپنے آقا کی مرضی سے جیتے ہیں۔ ان کا کھانا پینا، ان کا سونا جاگنا، ان کا پہننا اوڑھنا، ان کا کام کرنا، وہ سب مالک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب وہ غلاموں میں آ گیا، بدسلوکی برداشت کی، توہین اور ذلت اور رسوائی برداشت کی، برے برے ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہوگا۔ ہمیں بھی پاکستان میں برے ناموں سے پکارا جاتا ہے، کچھ برے محسوس ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے نہیں، ہمیں محسوس ہوتے ہیں بس، اور کچھ واقعی برے ہوتے ہیں۔ فکر نہ کریں، بدسلوکی ہوتی ہے کوئی پرواہ نہیں، برے ناموں سے بلایا جاتا ہے کوئی پرواہ نہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ایمان میں قائم ہو، اپنی قوم کے ساتھ رشتہ مضبوط رکھا ہوا ہے، اور کسی لالچ میں آ کے، کسی فائدے کی خاطر، نوکری ہے یا پیسہ ہے یا کوئی کسی طرح کی ہوس ہے، اسے پورا کرنے کی خاطر اگر آپ دوسروں میں شامل ہو جاتے ہو، اپنا ایمان، اپنی قوم، اپنا گھرانہ چھوڑ دیتے ہو، تو پھر خدا تعریف نہیں کرے گا۔ باقی سب چیزیں قربان، ایمان قائم رکھو، خاندان قائم رکھو۔ یہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں نا، اپنے ماں باپ کے خلاف نہ جایا کرو،
اپنے گھرانے کو رسوا اور ذلیل نہ کیا کرو۔ پتہ ہے جو آپ کے ساتھ بڑی محبت دکھا رہا ہوتا ہے اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے تو بھی چھوڑ اور میں بھی چھوڑتا ہوں یا چھوڑتی ہوں، تو ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق آزادی سے اور خوشی سے جئیں گے، نہ مجھے تیرے گھر والے پسند اور نہ تجھے میرے گھر والے پسند، ہم اپنی زندگی جیتے ہیں۔ خدا کے لیے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس روش سے باز آ جاؤ۔ جو آپ کے رشتے توڑ کے آپ سے رشتہ بنانا چاہے وہ کل کو اپنا رشتہ بھی توڑ دے گا یا توڑ دے گی، کیونکہ پہلے سے موجود رشتے توڑ رہا ہے یا توڑ رہی ہے نا، تو پھر اس کے لیے آسانی ہے کیونکہ توڑنے کا فن اسے آ گیا، آپ نے اس کو پریکٹس کروا دی رشتے توڑنے کی، تو کبھی بھی وہ کوئی بھی رشتہ آپ سے توڑ سکتا ہے، توڑ سکتی ہے کہ بس تجھے بھی عادت ہو گئی توڑنے کی تو مجھے بھی عادت ہو گئی۔ تو اپنے گھرانے، اپنی قوم، اپنی امت، اپنے ایمان، اپنی کلیسیا سے تعلق نہیں توڑنا، بھلے اس کے عوض آپ کو کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، دکھ سہنے کو تیار ہو جاؤ، لیکن اپنے ایمان اور اپنی قوم اور اپنے گھرانے کے ساتھ تعلق نہ توڑو۔ موسیٰ نے مسیح کی خاطر رسوائی کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، مسیح کی خاطر رسوائی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے مسیح تو اس وقت زمین پہ نہیں تھا، تو ایک بات خدا کا کلام یہاں سکھاتا ہے کہ ایماندار شروع سے لے کے مسیح کی آمد کے منتظر تھے نا۔ ابراہم بھی یسوع کے دنوں کو دیکھنے کا منتظر تھا، یسوع نے خود کہا ہے کہ ابراہم میرے دنوں کو دیکھنے کا منتظر تھا، اس کی خواہش تھی کہ وہ یسوع کے دنوں کو دیکھے۔ موسیٰ بھی جانتا تھا یسوع کے بارے میں، موسیٰ جانتا تھا کہ آئے گا، موسیٰ جانتا تھا کہ وہ اس دنیا میں اپنی حکمرانی قائم کرے گا، موسیٰ جانتا تھا کہ وہ کیا کیا کرنے کے لیے آئے گا۔ اسی لیے نئے عہد نامے میں نا پھر جب یسوع کی صورت بدلتی ہے، وہ پہاڑی پہ ہے، 3 شاگرد ساتھ ہیں، پطرس، یعقوب اور یوحنا، اور یسوع کی صورت بدل گئی، جلالی صورت ہو گئی، ٹرانسفیگریشن ہو گئی۔ تو پتہ کون ملنے آئے تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ پہلا نام ہے موسیٰ اور دوسرا ایلیا۔ موسیٰ یسوع کو ملنے آیا جب یسوع بدن میں زمین پر موجود تھا، جب یسوع کی صورت بدلی، جلالی صورت میں وہ دکھائی دیا، تو موسیٰ ملنے کے لیے آیا، کیونکہ وہ یسوع کے بارے میں جانتا، اس کا منتظر تھا، اور اس کی آمد کے بارے میں اسے یقین تھا۔ اگر وہ فرعون کے محل میں ہی ٹکا رہتا، اگر وہ مصریوں میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا، اگر وہ شہزادہ ہی رہتا، کبھی فرعون بھی بن جاتا، مصریوں کا دیوتا بھی بن جاتا، تو اسے یسوع نہ ملتا۔ اس کی نظر کے سامنے یسوع تھا، اس نے یسوع کے پیچھے کھڑے ہونا پسند کیا، اس نے یسوع کی جماعت میں گنا جانا پسند کیا، اس نے فرعون اور اس کی قوم میں شمار ہونا پسند نہ کیا، اس نے چھوڑ دیا کہ مجھے نہ مصریوں میں گنا جانا ہے، نہ فرعون کے لوگوں میں گنا جانا ہے، میں یہ چھوڑ رہا ہوں سب، کیونکہ میری نظر اب اس پہ ہے جو اس جہان کا مالک ہے، جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، جو بچانے اور چھڑانے والا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی سلطنت کا اخیر نہ ہوگا۔ موسیٰ یسوع کی خاطر رسوائی پسند کرتا ہے، مصر کے خزانے چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی کسی لالچ میں آ کے یسوع کا انکار نہ کرنا، یسوع کے خلاف نہیں جانا، یسوع کو پیچھے نہیں کرنا، یسوع کو چھپانا نہیں۔ کئیوں کو شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے میں اگر بتاؤں گا کہ میں مسیحی ہوں۔ کئیوں کو شرم آتی ہے، ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے سے پہلے اگر آنکھیں بند کر کے ہاتھ جوڑ کے دعا کریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں مسیحی ہوں۔ چھپائے نہیں، چند لمحوں کے لیے آپ اپنے آپ کو باعزت محسوس کرو گے، بڑا اونچا محسوس کرو گے، لیکن یسوع کا انکار کر بیٹھو گے تو وہ کہتا ہے جو زمین پر آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا
मैं भी बाप के सामने उसका इनकार कर दूंगा। मूसा उस जमाने में जब अभी यस्सु आया नहीं जमीन पर इंसान बन के, उसे इल्म था कि यस्सु ने आना है, तो वो यस्सु के पीछे चलने के लिए, वो यस्सु की रफाकत में रहने के लिए, वो यस्सु के जलाल में शामिल होने के लिए पहले ही से उसने इरादा कर लिया कि मैंने ये दुनिया छोड़नी है, ये दुनियावी लज्जतें, दुनियावी सहूलतें, दुनियावी शान और शौकत और माल और दौलत और खजाने और इख्तियारात छोड़ने हैं, यस्सु पर निगाह लगानी है, क्योंकि वो हकीकी बादशाह है। उसकी बादशाही में सबसे पिछली सफ में खड़े होना ही सबसे बड़ी इज्जत है। तो किसी भी लालच या तमे की वजह से या हिर्स या हवस की वजह से यस्सु का इनकार नहीं करना, यस्सु को पीछे नहीं करना। मूसा ने इंसानों के मुकाबले में खुदा को ज्यादा अहमियत देकर ईमान का अमली इजहार किया था। इब्रानियों 11वां बाब और 27वीं आयत में, ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। बादशाह की परवाह नहीं की, इंसानों की परवाह नहीं की कि ये मुझे मार देगा, ये मुझे तबाह कर देगा, ये मुझे खत्म कर देगा, ये मुझे कुचल देगा, कोई परवाह नहीं की इंसानों की। अनदेखे को गोया देखकर, इतना पक्का ईमान था उसका कि जैसे उसने खुदा को खुद देख लिया हो और उसका ईमान पक्का हो गया हो। एक खुदा के खादिम हैं, शायद ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है, वो साइंस में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, जो साइंसदान तहकीक करते हैं और नई नई चीज़ें दरियाफ्त करते हैं। तो वो खुदा के खादिम बिशप हैं एक्चुअली वो, तो खुदा की खिदमत के साथ साथ वो साइंस में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, बड़ा पढ़ते हैं और इस बारे में उनका बड़ा नॉलेज है उस बारे में। तो उनसे पूछा गया कि अगर कहीं कभी साइंस ये साबित कर दे कि यस्सु की हड्डियां मिल गई हैं, ये यस्सु ही की हड्डियां हैं, तब क्या करोगे? क्योंकि तुम साइंस बहुत मानते हो। वो थोड़ी देर खामोश रहे और फिर कहा, चलो मान लिया कि कोई हड्डियां मिल गई और कह भी दिया गया कि ये यस्सु की हैं, चलो मान लो, पर मैं उस यस्सु का क्या करूं जो यहां जिंदा हो चुका है? वो हड्डियां तो मान लूंगा, पर उस यस्सु का क्या करूं जो यहां जिंदा हो गया है? उसे कहां मारूंगा? साइंस कुछ भी कहे, इंसान कुछ भी कहे, दुनिया के इल्म कुछ भी कहे, मालो दौलत शान और शौकत और माल खजाने कुछ भी कहें, दोस्त रिश्तेदार उस्ताद कुछ भी कहें, हम उस यस्सु को कैसे छोड़ दें जो हम में जिंदा हो गया हो? मूसा ने गोया ऐसा ईमान कायम किया कि जैसे उसने खुदा को देख लिया हो। दुनिया झुठला भी देती तो मूसा का ईमान खुदा पे कायम रहता, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने ईमान ऐसा कायम कर लिया जैसे उसने खुदा को देख लिया हो, कि देखी हुई चीज का कोई इनकार नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि जी दुनिया में फलां चीज मौजूद है, और हम कहते हैं होगी, हमें क्या पता, हमने कौन सी देखी है। जब कोई चीज देख लें तो फिर यकीन आ जाता है, उसे कहते हैं ऐनुल यकीन। आग है सुना, इल्मुल यकीन सामने आंखों में सामने नजर आ रही है, ऐनुल यकीन, के देख के यकीन कर लिया। और फिर आग में हाथ डाल के जला लेने के बाद पता चलता है कि सचमुच में आग है, उसे कहते हैं हक्कुल यकीन, के यकीन की आखिरी हद। मूसा यकीन की आखिरी हद तक पहुंच गया था। उसने ना सिर्फ सुना, ना सिर्फ देखा, बल्कि खुदा को रूबरू पाया, खुदा के साथ ऐसे रफाकत रखी जैसे दो दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं, और नजाकतें और लाड देखो एक दूसरे के साथ कैसे हैं। अच्छा मेरा नाम भी काट दे फिर, नहीं 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 ना यार, कभी सोचे तो सही ऐसा कैसे कहा होगा मूसा ने, अच्छा इनको मारना, मेरा नाम भी काट दे फिर। बच्चे करते हैं ना गुस्सा ऐसे, तो उसने भी कहा होगा ना मेरा नाम भी काट दे फिर, मैं भी नहीं जाऊंगा। कहा नहीं नहीं मान जा, चल छोड़ पीछे, कोई और बात करते। ये लाड है, वो यकीन की हद, हर हद पार कर गया हो। मूसा का ऐसा ईमान हो गया था
اس نے انسانوں کی پرواہ نہیں کی کہ وہ کیا کہتے ہیں، انسانوں کا ڈر نہیں رکھا۔ بادشاہ کی کتنی پاور ہے، وہ جانتا تھا کہ مصر کی طاقت کیا ہے، لیکن وہ نہیں ڈرا، خدا کو اہمیت دی، خدا کو اول درجہ دیا۔ ہم بھی اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے خاندانی نسب و تعلق کی وجہ سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں کہ کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے، کوئی ہمیں مار دے گا، ہمارے جسم کو مار دے گا، ہماری روحیں تو باپ ابراہیم کی گود میں جائیں گی۔ خداوند یسوع تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سفنس کی جب روح پہنچتی ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اپنے شہید کو ویلکم کرنے کے لیے۔ ہماری پہنچ تخت تک ہوگی، جسم زمین میں داخل ہونے سے پہلے ہماری روح ہمارے آسمانی باپ کے جلال میں خداوند یسوع مسیح کی قربت میں چلی جائے گی۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، خدا کو اول درجہ دیں، خدا کو ہر چیز سے، ہر رشتے ناطے سے، ہر اختیار اور قوت سے زیادہ اہمیت دیں۔ موسیٰ نے ایسا ہی کیا تھا، اور موسیٰ نے خدا کے بظاہر مشکل احکام مان کر ایمان کا عملی اظہار کیا۔ ایسے ایسے حکم خدا نے دیے جو بڑے مشکل دکھائی دیے، اس کے لیے مشکل تھے۔ فرعون کے سامنے پھر جانا اور کہنا کہ میرے لوگوں کو جانے دے، بھاگا ہوا ہے نا وہاں سے، چھوڑ کے آ چکا ہے سب کچھ، واپس نہیں جانا چاہتا، مشکل تھا، چلا گیا۔ اچھا تو ایسا کر، پانی میں لاٹھی لگا، یہ خون بن جائے گی، گرد کو مار، یہ جوئیں بن جائیں گے، مینڈک آ جائیں گے، آفتیں آ جائیں گی، پیلوٹے بھی مر جائیں گے، سارا کچھ بڑا عجیب کام۔ واپس لے کے آ انہیں، کہاں سوکھے سوکھے راستے جا رہا ہے، واپس لے کے آ انہیں، ایسی جگہ کھڑا کر دے دونوں طرف اونچے پہاڑ ہوں، سامنے سمندر ہو اور پیچھے فرعون کی فوج، اس طرح پھنسا دے انہیں کہ قوم کہہ اٹھے کہ موسیٰ کیا مصر میں قبریں نہیں تھی جو یہاں مروانے کے لیے لے آیا؟ دونوں طرف اونچے پہاڑ ہیں، باریک سا راستہ ہے جس میں سے ہم گزر کے، سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، کہاں لے آیا موسیٰ؟ تو میری قوت دیکھ۔ دوستوں میں چلتا ہے نا، دیکھی مروا نہ دیں، ہلکی پھلکی شاید نوک جھونک ہوتی ہوگی دونوں دوستوں میں، خداوندہ کیا کر رہا ہے، کہاں لا کے پھنسا دیا، یہ لوگ تو میرے سر آ گئے ہیں، تو دیکھ تو صحیح بیٹا کیا ہوتا ہے۔ اپنی لاٹھی بڑھا، مشکل کام مانتا گیا، تو کہتا ہے اوکے، تو نے کہا ڈن ہے، جو تو کہتا ہے وہ کرتا جاؤں گا۔ موسیٰ نے مشکل دکھنے والے حکم بھی مانے اور ایمان کا اظہار کیا کہ تو کہتا ہے تو کرتا ہوں، نہیں تو میرے اندر کون سی طاقت ہے کچھ کرنے کی۔ تو موسیٰ خدا کے حکم مانتا رہا اور ایمان کا اظہار کرتا رہا۔ موسیٰ کامل شخص نہیں تھا، he was not a perfect man، خامیاں تھیں کیونکہ انسان ہے۔ شروع میں ہی پتہ چلتا ہے کہ اس نے بندہ مار دیا، مصری مار دیا، کیا بن گیا؟ قاتل، مرڈرر، کلر، اور پھر رن اوے، دوڑ گیا، مفرور ہو گیا۔ خدا نے کہا چل بیٹا مصر کو، نہیں کسی اور کو بھیج، میں نہیں جاتا۔ خدا نے کہا تو ہی جائے گا بیٹا، انکار نہیں کر سکتا، تو ہی جائے گا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ نہیں میری زبان صاف نہیں ہے، میں حق لاتا ہوں۔ خدا نے کہا جا چٹان سے کہہ، پانی نکل آئے گا۔ جا کے 2 بار زور سے غصے میں آ کے ٹھا مارا، پانی کڈ، نافرمانی کی۔ خدا نے کہا موسیٰ تو نے غلطی کر دی، میں نے کہا تھا کہ جا کے چٹان سے کہنا، میرا نام لے کے اس سے بات کرنا، وہ پانی دے دے گی۔ تو نے حکم سے تجاوز کیا، یو کراسڈ دا لائن، تو نے کہے سے زیادہ کیا، تو نے اپنا جلال دکھایا، لوگوں سے کہا لو تمہارے لیے پانی نکال دیا، تجھے کہنا چاہیے تھا لو خدا تمہیں پانی دیتا ہے۔ تم نے میرا جلال نہیں ظاہر کیا، تو نے اپنا نام لیا، تجھے نہیں جانے دوں گا وعدہ کی ہوئی سرزمین میں۔ یہ چھوٹی خامی تھی جس پہ خدا نے اس کو کہہ دیا تو نہیں جائے گا، کامل نہیں ہے۔ خدا نے نقص نکال کے دکھا دیا، تیرے اندر نقص ہے، تجھے نہیں جانے دوں گا۔
کامل ایک ہی ہستی ہے، خداوند یسوع مسیح، جو یہاں تک فرما بردار رہا، یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس نے کہا میں جو باپ کو کرتے دیکھتا، کہتے سنتا ہوں، وہی کرتا اور کہتا ہوں۔ میں باپ کے تابع ہوں، میں اس کے حکم سے ہٹ کے کچھ نہیں کرتا۔ وہ فرما بردار رہا، ایک ایک بات اس نے پوری کی، اس نے حکم کوئی توڑا نہیں، پورا کرنے میں چھوڑا نہیں۔ یسوع کامل ہے، ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے، وہی پیروی کے قابل ہے۔ لیکن موسیٰ کے بارے میں اور بھی اچھی کچھ باتیں ہیں خامیوں کے باوجود، کہ موسیٰ اپنی زندگی، موت اور مستقبل پر خدا کے اختیار کو تسلیم کرتا ہے اور ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ اس کا ایمان تھا میری زندگی پر، میری موت پر اور میرے مستقبل پر میرے خدا کو اختیار ہے۔ خدا نے اس سے کہا تو نہیں جائے گا، کنعان میں داخل نہیں ہوگا، میں تجھے نہیں لے کے جاؤں گا، تو یہیں مرے گا، تو سرحد کے اس پار مرے گا۔ اوکے جی، جو حکم، اپنی جگہ بندہ مقرر کر، کس کو کروں؟ یہ نون کا بیٹا یشوع ہے، اپنے جیتے جی اسے تو اپنی جگہ نامزد کر دے، اس کو ڈیڈیکیٹ کر دے، اسے آرڈینڈ کر دے، اسے مقرر کر دے، قوم کو بتا دے کہ یہ تمہارا نیا لیڈر ہے، نیا قائد ہے، تیری زندگی میں تیری جگہ دوسرے کو کھڑا کر دیا ہے۔ مان لیا تو وہ اپنی زندگی، اپنی موت اور اپنے مستقبل کے بارے میں خدا کے تابع ہو گیا کہ ٹھیک ہے، جو تو کہتا ہے ٹھیک ہے، جو تیرا اختیار میں اسے مانتا ہوں۔ ہم بھی اپنی زندگی کے سارے معاملات میں، اپنی موت میں، اپنے مستقبل میں خدا پر بھروسہ رکھے کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے درست کرتا ہے۔ اب دیکھیں کس کو یہ موقع ملا ان پورے لاکھوں لاکھ قوم میں سے کہ یسوع مسیح کا دن دیکھ سکے۔ موسیٰ نے دیکھا یسوع کو بدن میں، جلال کی حالت میں، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ جس پہاڑی پہ یسوع کی صورت بدلی وہاں موسیٰ تھا، اور موسیٰ یسوع کی وجہ سے، یسوع کے جلال میں ظاہر ہونے کی وجہ سے، یسوع کے زمین پر اترنے کی وجہ سے اس جگہ پہنچا جہاں اس کو پہنچنے کی اجازت نہیں تھی۔ خدا نے یہ فضل کر دیا، ہم بھی باپ کی بادشاہی میں جانے کے حقدار نہیں، صرف یسوع کی وجہ سے جب وہ جلال میں آتا ہے، جب وہ زمین پہ اترتا ہے، جب وہ قوموں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جب وہ ہمارا نجات دہندہ بنتا ہے، اس کی آمد کی وجہ سے ہم بھی اس بادشاہی میں جانے کے لائق ٹھہرتے ہیں جہاں جانے کی ہمیں اجازت نہیں تھی۔ موسیٰ کو مل گئی نا اجازت، جب یسوع اترا ہے تو پھر موسیٰ کو بھی اجازت مل گئی، اسی پہاڑ جا، اس ملک میں تجھے کھڑا کرتا ہوں جا کے۔ ہمیں بھی خدا کی بادشاہی میں کھڑے ہونے، یسوع کی رفاقت رکھنے اور یسوع کے جلال کو شیئر کرنے کا حق ملتا ہے، جیسے موسیٰ کو مل گیا۔ موسیٰ حقیقی منجی کی بابت اپنی قوم کو آگاہ کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ تھا نا، اس نے خدا میرے بھائیوں میں سے ایک کھڑا کرے گا، ایک نبی برپا کرے گا، وہ تمہیں حقیقی تعلیم دے گا اور تم اس کی سنو گے۔ یسوع مسیح نے خود کہا یوحنا کی انجیل 5واں باب 46 سے 47 آیات میں کہ موسیٰ نے میری بابت باتیں کی، کیونکہ یہاں موسیٰ اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ وہ آئے گا جو حقیقی تعلیم دے گا اور تم اس کی سنو گے۔ اسے علم تھا، اسے یقین تھا، خدا نے اسے بتا دیا تھا کہ یسوع آئے گا، وہ حقیقی استاد آئے گا، وہ حقیقی نبی آئے گا، وہ حقیقی چھڑانے والا آئے گا۔ موسیٰ کہتا میں تو پہنچا نہیں سکتا تمہیں اس ملک میں، لیکن جو آئے گا وہ تمہیں حقیقی تعلیم دے گا اور تم سنو گے اس کی۔ وہ آگاہ کرتا ہے، وہ امید دیتا ہے کہ حقیقی آئے گا، میں حقیقی نہیں ہوں، وہ آئے گا، تمہیں بچانے اور چھڑانے والا آئے گا، اور وہ خود بھی اسی کے راہ دیکھتا ہے، اسی کا جلال دیکھنا چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے فرعون اور اس کے خاندان کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ نجات کے لیے
فسا منا کر ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ عبرانیوں 11واں باب 28ویں آیت کے ایمان حصے اس نے فسا منائی تاکہ قوم کے پہلوٹے بچ جائیں۔ ہم پہلوٹوں کی جماعت ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یسوع ہمارا حقیقی فسا ہے۔ موسیٰ نے شروع کیا فسا منانا، قوم مناتی رہی، اور یسوع نے فسا کھائی اور کہا لو میرا گوشت اور میرا خون، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ موسیٰ نے یسوع کی موت، اس کے خون اور اس کے گوشت کی ضیافت پہلے ہی سے منانی شروع کر دی۔ اس کا ایمان تھا اس میں کہ اسی کے وسیلے سے خدا اپنی قوم کو بچائے گا۔ کرسمس کا پہلا فرائیڈے ہے۔ موسیٰ امید دیتا ہے قوم کو کہ وہ نبی برپا ہوگا جو حقیقی استاد ہے، حقیقی چھڑانے والا ہے، حقیقی بچانے والا ہے، اور وہ خود بھی اس کی راہ دیکھتا ہے۔ وہ آیا، آؤ ہم اس کی خوشی مناتے ہوئے موسیٰ کے ایمان کو سامنے رکھیں، اور آج جب ہم فسح میں شامل ہوں، خداوند کے بدن اور خون کی ضیافت میں شامل ہوں، تو شکر گزار ہوں موسیٰ کے ایمان اور اس کے عمل کے لیے بھی، جس نے ایمان کے ساتھ یہ فسح منائی اور اپنی قوم کو سکھائی، اور پھر یسوع نے یہ منائی اور ہمارے لیے یہ نیا عہد باندھا۔ کرسمس کا آغاز موسیٰ کی طرح اپنے ایمان، اپنے خاندان اور اپنی قوم سے محبت کے ساتھ کریں، انکار نہ کریں۔